یہ بات یاد رکھیں کہ قید خانہ شریعت سے آزادی میں ہے اور حفاظت شریعت کی چار دیواری میں. ایک انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ شریعت سے آزاد ہو کر وہ آزاد ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے قلعے سے نکل کر درندوں کی جیل میں جانا ہے. کیونکہ جب آزادی شریعت سے ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد اللہ کے دین پر چلنے میں. جب آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. لہٰذا ایسے بہت سارے برے نتائج سامنے آتے ہیں جو ہم سماج میں آج بھی دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے لوگ دیکھتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو اور جاہلیت میں پہلے جیسے دوسرے لوگ، دوسری خواتین، دوسری عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھی، تم اپنی زینت کا اظہار ویسے مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان. امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ عورت، المرأة عربی زبان میں مرأة خاتون کو کہتے ہیں، اور عورہ کے معنی وہ چیز جس کو چھپایا جاتا ہے. عورت چھپائی جانے والی چیز ہے. المرأة عورہ کہ خاتون عورت ہے، اس کو چھپانا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. اذا خرجت، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. ایک عورت فی نفسی ہی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دل کے اعتبار سے کتنی صاف ستھری کیوں نہ ہو، اس کی زینت، اس کی بے پردگی دوسروں کے لیے گناہ کی دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ وہ خود دعوت بن جاتی ہے. اور شیطان کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور ابھارنے کا ذریعہ مل جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلائے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے مردوں کی توجہ کو اس کی طرف لے آئے، کسی طرح سے لوگوں کو اس کی طرف پھیرے تاکہ وہ بھی گناہ کرنے والے بنے اور اس کی طرف آگے بڑھنے والے بنے. بعض اوقات عورت پردہ کرتی ہے لیکن یہ پردہ بھی ادھورا پردہ ہوتا ہے، بلکہ لباس اس کا ہوتا ہے تو لباس بھی ادھورا ہوتا ہے. ایسا لباس جو بس نام کا لباس ہو لیکن اس کے اندر وہ ساری جاذبیت اور سارا اٹریکشن اور سارا کھچاؤ اس کے اندر ہو، دلکشی اس کے اندر ہو کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کی طرف دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں کچھ خواتین کی طرف، کچھ عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بتایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بعد کے دور میں ہوں گی، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے. وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ آپ نے ان کے بارے میں جب تفصیل بتائی کہ بعض جہنمی عورتیں کیسی ہوں گی تو آپ نے ان کے بارے میں کہا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَجِدْنَ الْجَنَّةَ وَلَا رِيحَهَا وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. کہ کچھ لوگ بعد کے دور میں، کچھ خواتین، کچھ عورتیں بعد کے دور میں ہوں گی کہ جو نساء کاسیات عاریات، وہ اگرچہ لباس پہنے ہوں گی لیکن ان کا لباس عریانیت رکھتا ہوگا. وہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہو، ان کا پہننا نہ پہننا برابر ہو.
ان کا لباس ان کے لیے چھپانے والا نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ دو لفظ جمع کیے جو ایک دوسرے کے بظاہر متضاد ہیں۔ نساء کاسیات، اپنے آپ کو ڈھانپنے والی، عاریات، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی، کہ جن کا لباس عریانیت اور بے حیائی اپنے اندر رکھتا ہوگا، وہ چھپانے کے بجائے اظہار بھی ہوگا۔ ادھورا لباس کہ جسم کا کچھ حصہ چھپ جائے، کچھ کھلا رہے، یا اتنا تنگ لباس ہو کہ وہ لباس خود جسم کا اظہار کر رہا ہو، یا ایسا لباس اتنا پتلا کپڑا ہو کہ جسم کے حصے دکھائی دیں۔ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ پہن کر بھی وہ کیسے برہنہ ہوگی، تو لباس واقعی لباس ساتر نہیں ہوگا، وہ چھپانے والا نہیں ہوگا، وہ مزید اظہار کرنے والا ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ممیلات اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی، اپنے حسن کی طرف یا اپنی گمراہی کی طرف دوسروں کو کھینچنے والی، اٹریکٹ کرنے والی، ممیلات۔ مائلات جو خود مائل ہوں گی دوسروں کی طرف یا گمراہی کی طرف، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، خود دوسروں کی طرف متوجہ رہنے والی، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بننے والی، خود گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والی۔ ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر، بال، ان کی بناوٹ سروں کی ایسی ہوگی، بالوں کا ڈھانچہ ایسا ہوگا، بناوٹ ایسی ہوگی گویا کہ مائل، اونٹوں کے مائل کوہان، کیمل ہمپ جس کو آپ کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اونچائی، وہ ٹیڑھا جو ہے بالوں کو ایسے بنائیں گی زینت کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ تو بعض اوقات خواتین لباس پہننے کے باوجود ان کا لباس خود ایک عریانیت رکھتا ہے، برہنگی اپنے اندر رکھتا ہے۔ کبھی حجاب کرنے والی خواتین اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا حجاب اختیار کرتی ہیں کہ جو خود اپنے اندر ایک کشش اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے اجزاء رکھتا ہے، وہ خود ایک زینت ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ حجاب زینت کو چھپانے کا ذریعہ ہے، وہ خود زینت نہیں ہونا چاہیے۔ صاف ستھرا ہو، اچھا کپڑا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اپنے اندر کشش نہ رکھے کہ اگر پڑوس سے، پاس سے، کسی کے پاس سے گزر جائے تو پلٹ کے آدمی دیکھے اس کو۔ وہ خود ایسا لباس نہ ہو، حجاب، برقع، کہ جو خود کشش رکھتا ہو، وہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کی نگاہوں کو پھیرنے کا ذریعہ نہیں۔ لہٰذا یہاں پر ایک چیز جو گمراہی کی طرف، برائیوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف مائل کرنے والی چیز ہے، وہ حجاب کا ترک کرنا بھی ہے۔ عام بچیوں میں کالج میں جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بعض خواتین اپنی بچیوں کو حجاب اس لیے بھی نہیں کرواتی ہیں کہ اگر یہ حجاب میں رہے گی تو اس کو دیکھے گا کون، پسند کون کرے گا، یہ ڈسپلے کے لیے ہے۔ آپ کی بچی نمائش کا ذریعہ ہے، آپ پر اتنی بوجھ ہو گئی ہے کہ آپ اس کو دکھاتے پھر رہے گلی چوراہے پر۔ اللہ نے جو اس کی تقدیر میں رشتہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے کر رہے گا، آپ اس کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھیں تب بھی اس کے لیے جو جوڑا اللہ کی طرف سے برابر ملے گا۔ جس چیز کی فکر کرنا ہے اللہ کی شریعت کی، ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں ہم ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں جو شریعت سے خارج کرنے والے ہوتے ہیں، کہ اپنی بچیوں کو حجاب کرایا جائے۔ بچیاں بھی مسلمان جوان بچیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپائیں، ان کی زینت لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کی غیرت ان کے اندر ہونا چاہیے۔ واقعی وہ عورت، وہ خاتون، وہ بچی، نوجوان بچی جو خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھپائے رکھے،
آپ سوچیں اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا، کہ اس کے پاس وہ داعیہ موجود تھا، اللہ نے اس کو زینت دی، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی شریعت کی پابندی میں اپنے آپ کو اس نے چھپایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دینی غیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کو سماج کا دباؤ نہیں، بعض اوقات ماں باپ دباؤ ڈالتے پردہ کرو، وہ بچی پردہ کرتی ہے، باہر جا کے کالج میں نہیں کرتی ہے، اس میں دباؤ نہیں ہے، وہ خود سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم بوجھ ہے ہمارے اوپر، کیا ہماری بھلائی اس میں نہیں ہے؟ حجاب میں عورت کی بھلائی ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں، آج جو واقعات ہوئے دلی میں یا جہاں بھی جو واقعات ہوئے، غیر مسلموں نے بات کہی، کچھ غیر مسلم لوگوں نے چپ بٹھا دیا، غیر مسلموں نے بات کہی، اور وہ بھی دینی ان کے ریلیجس لیڈرز ہیں، بعض نے کہا کہ عورت کو چاہیے پردہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی آدمی جو سوچتا ہے، جس کا تجزیہ سطحی نہیں بلکہ گہرا ہے، وہ گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ نتائج اور اسباب میں کیا رشتہ ہے، اس کو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا، پردے کا بہت بڑا دخل ہے اس میں، اور یانیت کا بہت بڑا دخل ہے زنا میں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب پردے والے ہوں گے تو سماج سے زنا ختم ہوگا، ہم نہیں کہتے ہیں۔ پردہ آنے کے بعد بھی سماج میں ایسے بدترین لوگ باقی رہیں گے، لیکن اس کا جو تناسب ہوگا وہ زمین آسمان کا فرق اس میں پیدا ہو جائے گا۔ لہذا ایک چیز، اس چیز کو، بے حیائی کو روکنے کے لیے یہ پردہ بھی ہے۔ نوجوان، مسلمان، بچی، خاتون جو بھی ہیں، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے، دینی غیرت کا تقاضا ہے، اس کے ماں باپ بولیں یا نہ بولیں، وہ کہے میں پردہ کرنے والی ہوں، اس کا شوہر بولے نہ بولے، اس کو پردہ کرنا ہے۔ وہ خود اپنی بھلائی اس میں سمجھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ دنیا کی تعلیمات، دنیا کا سماج، دنیا کے سارے اصول سب اپنی جگہ ہیں، یہ یہی کہ یہی رہنے والے ہیں۔ اس کا واقعی کوئی خیر خواہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واقعی بھلا چاہنے والا اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے عورت کی بھلائی اسی میں بتائی کہ پردہ وہ کرے، عورت کی بھلائی اسی میں ہے۔ تو زنا کا، بے حیائی کا بہت بڑا سبب عریانیت ہے، تبرج ہے، زینت کا ایسی جگہ اظہار جہاں نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کے لیے زینت کرے، ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ غیر شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت کرے، اس کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کی محبت کا، اس کی ساری معاملات کا، اس کی وجود کا مقصود اس کا شوہر ہے، تعلقات، اس کو شوہر چاہیے، اور کون چاہیے اس کو؟ وہ اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے لیے کرے، اس کے لیے یہ ایک خاموش الزام ہے، وہ اپنے آپ پر الزام لگا رہی ہے، کوئی دوسرے اس پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کر رہی ہے، جو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کر رہی ہے اور بے حجاب لوگوں کے سامنے جاتی ہے، وہ اپنے آپ پر خود تہمت لگا رہی ہے، کسی اور کو اس پہ تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز اس کا شوہر نہیں، اور بھی ہیں، پورا سماج ہے۔ وہ اپنے آپ کو تہمت کے لیے، اس کے لیے اگر واقعی وہ چاہتی ہے کہ وہ بے عزت نہ ہو، اس کو حجاب کرنا چاہیے۔ جو بھی ہماری بہنیں حجاب نہیں کرتی ہیں وہ اس بات کی نیت کریں، اللہ ان کو توفیق اس بات کی عطا فرمائے، کوئی کچھ بھی کہے، پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں، قیامت کے دن ہم کو کسی اور کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ اس کی جواب کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا احساس اپنے اندر رکھیں، حجاب کریں چاہے کوئی کچھ بھی بولتا ہو، بڑے سے بڑے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جائیں، بڑے سے بڑی فیلڈ میں جائیں، حجاب کریں، یہ ہمارا شعار ہے، ہمارا شعار ہے یہ، ہم ایسے ہی ہیں، ہم کو جاہل بولو، تم کچھ بھی بولو، تم ہم کو پچھڑا ہوا کہو، ٹھیک ہے، تمہارے بولنے سے ہم پچھڑے ہوئے نہیں ہو جاتے ہیں۔ کوئی عقل مند کو اگر کوئی بیوقوف کہہ دے، وہ بیوقوف ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، کاہن نہیں کہا، کیا آپ کاہن بن گئے اس کی وجہ سے؟ کیا آپ مجنون ہو گئے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند انسان تھے،
لوگوں نے آپ پر بہت سارے تانے فقرے کسے، لیکن ایک وقت آیا معلوم ہوا کہ واقعی عقل مند کون تھا اور واقعی مجنون کون تھا، لوگوں نے دیکھا۔ آج بھی دھیرے دھیرے اسلامی تعلیمات اور سماج میں ہونے والے واقعات یہ بتا رہا ہے کہ واقعی سلوشن اسلام میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے آ کے ہم کو بولے اسلام پہ چلو، بہت شرم کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ دوسرے آج ہم کو بول رہے ہیں کہ اسلام کا حل اچھا ہے، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی کہ دوسرا کوئی ہم سے کہے پردہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہے ہم تو اللہ کی مانتے ہیں، ہم بیوقوف ہی صحیح، ہم بیوقوف ہیں اور فائدے میں ہیں، حفاظت میں ہیں، محفوظ میں، تو یہ عقل مندی ہے۔ بہت عقل مند ہو کے فتنے میں مبتلا ہو جانا، نقصان میں پڑنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایسے عقل مند ہم کو نہیں بننا ہے۔ لہٰذا ہم پردے کا مسلم خواتین اہتمام کریں۔